بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور مگوٹا جادوگر۔ ناک کے تیز پھنکارنے کی آواز سن کر امرو عیار یک لخت ٹھٹک گیا۔ اس نے خوف بری نظروں سے ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی ناگ دکھائی نہ دیا۔ امرو شمالی جنگل میں تھا۔ وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر سے نکل کر یہاں آیا تھا۔ ایک مہم کی واپسی پر سردار امیر حمزہ نے اسے سرخ مہروں والی بے شمار سونے کی اشرفیاں دی تھیں۔ 5 تھیلیاں تھیں اور ہر تھیلی میں سینکڑوں کے حساب سے اشرفیاں ہوتی تھیں۔ امرو جب تک ان تمام اشرفیوں کو گن نہ لیتا تھا اسے سکون ہی نہیں آتا تھا۔ چنانچہ وہ جنگل میں آ گیا اور پھر وہ صبح سے دوپہر تک جنگل میں رک کر اشرفیاں گنتا رہا۔ تمام اشرفیاں گن کر وہ واپس جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ ایسے میں اسے ناک کے پھنکارنے کی تیز آواز سنائی دی اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ پھنکار اس قدر تیز تھی جیسے ناگ اس کے کہیں آس پاس ہی ہو۔ اس کے ارد گرد بے شمار گھنی جھاڑیاں اور درخت تھے۔ آواز اسے دائیں طرف جھاڑیوں کی طرف سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار نکال لی اور غور سے ان جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی وہ ان جھاڑیوں کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے دائیں طرف سے ویسی ہی پھنکار کی آواز سنائی دی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اس طرف مڑا۔ اس طرف بھی جھاڑیاں تھیں مگر ان میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ ٹھیک اسی لمحے اسے اپنے عقب سے تیز پھنکار سنائی دی تو وہ بڑک کر پلٹا مگر وہاں بھی کوئی سانپ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ یہ پھنکاریں مجھے سمت بدل بدل کر کیوں سنائی دے رہی ہیں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اسے چوتھی سمت سے بھی پھنکار کی آواز سنائی دی۔ امرو بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ دوسرے لمحے اسے درختوں کے درمیان سے ایک سبز رنگ کا لمبا سا ناگ نکل کر اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ دائیں طرف سے ایک بار پھر پھنکارنے کی آواز آئی۔ امرو نے سر گھمایا تو اسے جھاڑیوں کی طرف سے ایک سرخ رنگ کا ناگ نکلتا دکھائی دیا۔ پھر تیز پھنکار سن کر وہ مڑا تو اسے اس طرف نیلے رنگ کا ناگ دکھائی دیا۔ پھر چوتھی سمت سے بھی پھنکار کی آواز آئی۔ امرو نے بکھلا کر اس طرف دیکھا تو اسے اس طرف سے سیاہ رنگ کا ناگ اپنی جانب آتا دکھائی دیا۔ ناگ ایک جیسے تھے، صرف ان کے رنگ الگ الگ تھے۔ ان کی لمبائی، موٹائی اور پھن ایک ہی جیسے نظر آ رہے تھے۔ وہ امرو سے کچھ فاصلے پر رک گئے اور کنڈلی مار کر پھن اٹھائے پھنکارنے لگے۔ خود کو 4 ناگوں میں گھرا ہوا دیکھ کر امرو کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ ناگوں کی گول اور تیز نظریں امرو پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ خواجہ امرو عیار! اچانک امرو کو ایک تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز سنائی دی اور امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے سامنے سیاہ ناگ تھا۔ کس کی آواز ہے؟ کون ہے یہاں؟ امرو نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ امرو نے صاف محسوس کیا تھا کہ یہ انسانی آواز اس سیاہ ناگ کے منہ سے نکل رہی ہے۔ کیا تم انسانی آواز میں بات کر رہے ہو؟ امرو نے سیاہ ناگ کی طرف حیرت اور خوف سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں ہی تم سے مخاطب ہوں۔ سیاہ ناگ کے منہ سے آواز نکلی۔ اوہ، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ ناگ بھلا انسانی آواز میں کیسے بات کر سکتا ہے؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہم ناگ نہیں ہیں امرو عیار، دائیں طرف موجود سرخ ناگ نے انسانی آواز میں کہا تو امرو سر گھما کر اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ سرخ ناگ کی نظریں بھی اس پر مرکوز تھیں۔ کبھی ہم بھی تمہاری طرح انسان تھے خواجہ امرو عیار، مگر بائیں طرف سے سبز ناگ کی آواز سنائی دی۔ مگر کیا؟ امرو نے ان بولنے والے ناگوں کی طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے۔ عقب میں موجود نیلے ناگ کی آواز سنائی دی۔ جادو سے؟ کیا مطلب؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے ناگ حرکت میں آئے
اور رینگتے ہوئے سیاہ ناگ کے پاس آ گئے اور پھر اس کے قریب دائیں بائیں کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ ہاں، ہمیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے امرو عیار، تم ڈرو نہیں، ہم تمہیں یہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ سیاہ ناگ نے کہا، تو پھر کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ امرو نے کہا، تم یہ تلوار اپنے تھیلے میں ڈالو اور میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ساری داستان سنا دیتا ہوں۔ سیاہ ناگ نے کہا، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری داستان سننے کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں، تم سب میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے واپس جانا ہے۔ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ چونکہ وہ چاروں اصلی ناگ نہیں تھے، اس سے امرو کی دھاڑس بند گئی تھی، اسی لیے اب اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اگر تم ہماری داستان نہیں سنو گے تو ہماری مدد کیسے کرو گے؟ سیاہ ناگ نے کہا، کیسی مدد؟ میں نے تم سے کب کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد کروں گا؟ امرو نے کہا، امرو عیار، ہم بے حد مصیبت میں ہیں، ہماری مدد صرف تم ہی کر سکتے ہو، ہم چاروں بھائی پچھلے 100 سالوں سے عذاب بھگت رہے ہیں، اب ہمارا اس عذاب سے نجات کا وقت آ گیا ہے، ہمارے پاس صرف 3 دن باقی ہیں، اگر ان 3 دنوں تک تم نے ہماری مدد نہ کی تو ہم چاروں بھائی جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ سیاہ ناگ نے کہا، اس کے لہجے میں بھی بے پناہ پریشانی اور خوف تھا۔ 100 سالوں سے؟ کیا مطلب؟ کیا تم چاروں بھائی 100 سالوں سے زندہ ہو؟ امرو نے چونک کر کہا، ہماری عمریں 100 سالوں سے کہیں زیادہ ہیں امرو عیار، 100 سالوں سے تو ہم ناگ بنے ہوئے ہیں۔ سرخ ناگ نے کہا، او تو پھر تمہاری عمریں کتنی ہیں؟ امرو نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ماجام 300 برس کا ہے، میں 270 برس کا، میرا نام اتوالا ہے۔ سبز ناگ 200 برس کا ہے، اس کا نام تاشر ہے، اور نیلا ناگ ہنداگو ہے، اس کی عمر 150 سال ہے۔ سرخ ناگ نے کہا، اور ان کی اتنی طویل عمروں کا سن کر امرو واقعی حیران رہ گیا تھا۔ بڑی طویل عمریں ہیں تم چاروں کی، اتنی عمریں تو ناگوں اور کووں کی ہوتی ہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم انسان ہو؟ تمہیں جادو کے زور سے ناگ بنایا گیا ہے۔ امرو نے کہا، اسی لیے تو ماجام تم سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، ہماری داستان سنو گے تو تمہیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ سبز ناگ تاشر نے کہا، تم سینکڑوں برسوں کی طویل عمر رکھتے ہو، تمہاری داستان بھی اتنی ہی طویل ہوگی، تمہاری طویل داستان سنتے سنتے تو میں یہیں وفات پا جاؤں گا۔ امرو نے ہنس کر کہا، او نہیں، ہماری داستان اتنی طویل نہیں ہے، تم ہمیں شام تک کا وقت دے دو، میں تمہیں ہر بات تفصیل سے بتا دوں گا۔ سیاہ ناگ نے جلدی سے کہا، مگر تمہاری داستان سننے کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری داستان سننے سے تو بہتر ہے میں کہیں جا کر محنت مزدوری کروں اور 10-20 ہزار اشرفیاں شام تک کما لوں۔ شام تک یہاں بیٹھا تمہاری داستان سنتا رہا تو میں کیا کماؤں گا اور اپنے 10 درجن بچوں کو کیا کھلاؤں گا؟ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بے حد چالاک اور شاطر انسان تھا، ناگوں کے اس طرح سامنے آنے اور انہیں انسانوں کی طرح باتیں کرتا دیکھ کر اور یہ جان کر وہ کئی 100 سالوں سے زندہ ہیں، امرو کے دل میں فوراً خیال آ گیا تھا کہ 100 سال زندہ رہنے والے ناگ عموماً زمین کے نیچے خزانوں کے ڈھیر پر رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ چاروں واقعی انسان تھے اور انہیں جادو سے ناگ بنایا گیا ہے تو وہ خزانوں کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہوں گے۔ ایسی بات کر کے وہ ان ناگ بنے انسانوں پر ایسا ظاہر کرنا چاہتا تھا جیسے وہ انتہائی مفلس انسان ہے اور اسے دولت اور خزانے کی بے پناہ طلب ہو۔ محنت مزدوری کر کے تم شام تک 10-20 ہزار اشرفیاں کما لیتے ہو، حیرت ہے، دنیا میں ایسا کون سا کام ہے جس سے ایک دن میں 10-20 ہزار اشرفیوں کی آمدن ہو جاتی ہے؟ نیلے ناگ نے حیرت برے لہجے میں کہا،
اور اس کی بات سن کر عمرو نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ ناگ اس کی توقع سے زیادہ چالاک تھے۔ ہے ایسا ایک کام جو صرف میں ہی کر سکتا ہوں؟ عمرو نے اکڑ کر کہا۔ عمرو ٹھیک کہہ رہا ہے ہنداگو، یہ چاہے تو واقعی راتوں رات لاکھوں کروڑوں اشرفیاں حاصل کر سکتا ہے۔ سیاہ ناگ نے نیلے ناگ سے مخاطب ہو کر ہنستے ہوئے کہا۔ سیاہ ناگ کی بات سن کر عمرو نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سیاہ ناگ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اسی لیے وہ اس طرح طنزیہ انداز میں ہنسا تھا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اچانک عمرو کو خیال آیا کہ وہ چاروں بڑے اطمینان بھرے انداز میں اس کا نام لے رہے ہیں، جس کا مطلب واضح تھا کہ وہ اسے بخوبی جانتے ہیں۔ جب تم ہماری داستان سنو گے تو تمہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمیں تمہارے بارے میں کیسے پتہ چلا تھا۔ سرخ ناگ نے کہا، بار بار تم میرے سامنے داستان سنانے کا راگ کیوں الاپ رہے ہو؟ جاؤ، نہیں سنتا میں تمہاری داستان۔ عمرو نے منہ بنا کر کہا۔ سوچ لو عمرو یار، ہماری مدد کرو گے تو فائدے میں رہو گے۔ سیاہ ناگ نے کہا۔ فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ عمرو نے اپنے مطلب کی بات سن کر آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی آکاش خزانے کا سنا ہے؟ سیاہ ناگ نے اسے گول گول آنکھوں سے گورتے ہوئے کہا۔ آکاش خزانہ؟ عمرو نے حیرت سے نام دہراتے ہوئے کہا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر وہ یک لخت اچھل پڑا۔ او ہو، کہیں تم اس آکاش موتی خزانے کی بات تو نہیں کر رہے جس میں 1000 رنگ کے موتی ہیں اور اس کا حجم اخروٹ جتنا ہے اور ہر موتی سے تیز روشنی نکلتی ہے، ہیرے کی مانند؟ عمرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں اسی خزانے کی بات کر رہا ہوں۔ سیاہ ناگ نے کہا۔ او، کیا تم اس خزانے کے بارے میں جانتے ہو؟ عمرو نے کہا۔ ہاں، میں جانتا ہوں۔ وہ خزانہ کہاں ہے؟ سیاہ ناگ نے کہا، اور عمرو اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس ناگ نے اس کے ننگے پیر پر کاٹ لیا ہو۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی آکاش موتی خزانے کے بارے میں جانتے ہو؟ اوہ، مگر کیسے؟ میں نے تو سنا تھا کہ آکاش موتی خزانہ دیوں کے سب سے بڑے سردار ارزنگ دیو کے پاس تھا، جو کئی ہزار سال زندہ رہنے کے بعد طبعی موت مر گیا تھا، اور اس نے اپنا خزانہ دنیا کے کسی کونے میں چھپا دیا تھا۔ عمرو نے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ ارزنگ دیو نے جہاں وہ خزانہ چھپایا تھا وہاں میں تمہیں پہنچا دوں تو؟ سیاہ ناگ نے کہا، اور عمرو اس کی بات سن کر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تم مجھے اس خزانے تک پہنچا سکتے ہو؟ عمرو نے سیاہ ناگ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا جیسے اسے سیاہ ناگ کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اسے ارزنگ دیو کے آکاش موتی خزانے تک واقعی پہنچا سکتا ہے۔ ہاں، ارزنگ دیو نے جہاں اپنا خزانہ چھپایا تھا میں اس جگہ کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس خزانے میں 1000 موتی ہیں اور ہر موتی کا رنگ الگ ہے، اسی لیے اس خزانے کو 1000 رنگ موتی بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس خزانے کی قیمت کسی بڑی سلطنت کا شہنشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ بادشاہ تو اپنے سارے خزانے بھی خالی کر دے، تب بھی وہ اس خزانے کو نہیں خرید سکتا۔ سیاہ ناگ نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ماں جاں، میں نے بھی ان موتیوں کے بارے میں کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ عمرو نے کہا۔ تم ہماری بات سنو اور پھر ہماری مدد کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں نہ صرف آکاش موتی خزانے تک پہنچا دوں گا بلکہ وہ خزانہ حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ سارے کا سارا خزانہ تمہارا ہوگا۔ سیاہ ناگ نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کا رنگ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں یوں چمکنے لگی جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ کیا مدد چاہتے ہو مجھ سے، اور کیا ہے تمہاری داستان؟ عمرو نے ان چاروں ناگوں کے سامنے فوراً نیچے گھاس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔
اس نے تلوار زنبیل میں ڈال لی تھی۔ عمرو کو اس طرح سرخ ناگ بنتے اور بے تابی سے نیچے بیٹھتا دیکھ کر چاروں ناگ بے اختیار ہنس دیے، اور پھر سیاہ ناگ نے سنجیدہ ہو کر عمرو کو اپنی اور اپنے بھائیوں کی داستان سنانی شروع کر دی۔ اس کے تینوں بھائی بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے اور انہوں نے فن جھکا لیے تھے۔ عمرو حیرت اور بڑی دلچسپی سے سیاہ ناگ کی باتیں سن رہا تھا۔ سیاہ ناگ کی داستان سنتے ہوئے اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت ابھر آئی تھی۔ ایک سرسبز میدان کو چاروں طرف سے گھنے درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ درختوں کے درمیان میدان میں اس قدر گھاس اگی ہوئی تھی جیسے قدرت نے وہاں سبز رنگ کا خوبصورت قالین بچھا رکھا ہو۔ اس میدان کے جنوبی کنارے کی طرف ایک بہت بڑی لکڑیوں کے تختوں کی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس جھونپڑی کی چھت کیلے اور ناریل کے پتوں اور جاڑیوں سے بنی ہوئی تھی۔ جھونپڑی کا ایک ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ جھونپڑی کے دروازے سے دھواں نکل رہا تھا جیسے جھونپڑی کے اندر کسی نے آگ جلا رکھی ہو۔ جھونپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک کافی بڑا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر ایک سنہری رنگ کا انسانی مجسمہ موجود تھا۔ اس انسانی مجسمے کا جسم، اس کا لباس اور اس کے پیروں کے جوتے بھی سنہری تھے، جیسے وہ مکمل طور پر سونے کا بنا ہوا تھا۔ البتہ اس مجسمے کی داڑھی مونچھیں اور اس کے سر کے لمبے لمبے بال سیاہ تھے۔ اس سنہری مجسمے کے سر پر سونے کی ایک بڑی سی پٹی بھی بندھی ہوئی تھی جس میں ایک کے بعد ایک زرد ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ مجسمے نے گردن اوپر کر رکھی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی انسان اس چبوترے پر کھڑا ہو کر اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو اور کسی جادوگر نے اسے وہیں سونے کے مجسمے میں تبدیل کر دیا ہو۔ اس مجسمے کے ہونٹ اور گال سرخ تھے۔ اس کے دائیں گال پر سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا مساح بھی تھا اور اس مجسمے کے پہلو میں سونے کی تلوار بھی موجود تھی۔ جھونپڑی کے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ رنگ کا طاقتور گھوڑا بڑے اطمینان بھرے انداز میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس گھوڑے پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی اور اس کی باگیں بھی تھیں۔ اسی لمحے جھونپڑی سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان نکل کر باہر آ گیا۔ اس نوجوان کی لمبی مونچھیں تھیں اور اس کی چھوٹی سی داڑھی دونوں طرف سے بچھوؤں کے ڈنگوں کی طرح اٹھی ہوئی تھی۔ نوجوان کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے۔ اس نے سرخ رنگ کی سر پر پٹی باندھ رکھی تھی۔ اس نے مالٹے رنگ کی قمیض اور سبز پاجامہ پہن رکھا تھا۔ کمر میں نیلا پٹکا تھا اور اس کی کمر پر نیلے رنگ کا ہی ایک بڑا سا کپڑا لہرا رہا تھا۔ اس نوجوان کے گلے میں سنہری رنگ کا ایک بڑا سا لاکٹ دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں۔ اس کے بائیں پہلو میں میان تھی جس میں باری تلوار کا دستہ دکھائی دے رہا تھا۔ بادل، نوجوان نے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا، اور اس کی آواز سنتے ہی سیاہ گھوڑے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر وہ ہنہناتے ہوئے اپنے دونوں اگلے سم زمین پر مارنے لگا جیسے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہو، اور پھر تیز تیز چلتا ہوا اس نوجوان کے پاس آ گیا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر اس کی باگیں تھام لیں اور بڑے پیار سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ بادل، سیاہ وادی میں جاؤ اور وہاں سے چوکالی کو لے آؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ نوجوان نے گھوڑے کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر گھوڑے نے سر اوپر نیچے ہلایا اور ہنہنانے لگا۔ نوجوان نے اس کی باگیں چھوڑ دیں۔ گھوڑا الٹے قدموں پیچھے ہٹا اور پھر مڑ کر تیزی سے ایک طرف دوڑتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوڑتا اور چھلانگیں مارتا ہوا سامنے درختوں کے جھنڈ میں غائب ہو گیا۔ نوجوان چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ واپس جھونپڑی میں جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کی نظر چبوترے پر موجود سونے کے بنے سنہری مجسمے پر پڑی۔ وہ سر جھکا کر اس سنہری مجسمے کی طرف دیکھنے لگا۔ سنہری مجسمے کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ بس آقا، صرف 2 دن، 2 دنوں کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔
میں نے امرو کی تلاش میں اپنے چاروں شاگردوں کو بھیج دیا ہے۔ وہ امرو کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر تلاش کر لیں گے، اور پھر وہ امرو کو دولت کے لالچ کے ساتھ ساتھ ایسا چکر چلائیں گے کہ امرو خود ہی یہاں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آقا، میں بس امرو کے یہاں آنے کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ جیسے ہی امرو یہاں آئے گا میں اسے فوراً ہلاک کر دوں گا، اور پھر اس کا سارا خون آپ پر ڈال دوں گا۔ جیسے ہی آپ پر امرو کا خون گرے گا آپ سنہری بت سے دوبارہ اصلی حالت میں آ جائیں گے۔ نوجوان مجسمے کے سامنے کہتا چلا گیا۔ اسی لمحے اسے گھوڑے کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے سے وہی سیاہ گھوڑا بادل باغا چلا آ رہا تھا جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے بھیجا تھا۔ گھوڑے پر ایک سفید لبادے میں مبلوس ایک انتہائی بوڑھی عورت سوار تھی۔ بوڑھی عورت کے بال بے حد لمبے اور برف کی مانند سفید تھے۔ گھوڑا اس بوڑھی عورت کو لے کر اس نوجوان کے قریب آ گیا۔ جیسے ہی گھوڑا رکا بوڑھی عورت گھوڑے سے اتر کر نیچے آئی۔ اس نے مخصوص انداز میں پہلے سونے کے مجسمے کو جھک کر سلام کیا اور پھر نوجوان کی طرف دیکھ کر اس کے سامنے جھک گئی۔ مگوٹا، کس لیے بلایا ہے مجھے؟ کوئی خاص کام تھا مجھ سے؟ بڑھیا نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے تم سے ایک ضروری کام تھا، چوکالی، نوجوان نے کہا جس کا نام مگوٹا تھا۔ بولو، کیا کام تھا؟ چوکالی نے کہا۔ اس کے لہجے میں کرختگی کا عنصر تھا۔ وہ مگوٹا کے سامنے مؤدبانہ انداز میں بات کر رہی تھی۔ میں نے 4 جنات کو ایک ایسے انسان کی تلاش میں بھیج رکھا ہے جس کا نام امرو عیار ہے۔ چاروں جنات کئی روز سے گئے ہوئے ہیں، نہ وہ واپس آئے ہیں اور نہ ہی مجھے ان کی کوئی اطلاع ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہے اور امرو کو تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں۔ مگوٹا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پتہ کرتی ہوں، چوکالی نے کہا، اور پھر وہ اچانک وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ پھر چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ وہاں ظاہر ہو گئی۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ مگوٹا نے اسے دوبارہ نمودار ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ آ رہے ہیں، چوکالی نے کہا۔ اسی لمحے اس کے دائیں بائیں آگ کے 4 شعلے سے آ کر گرے اور تیزی سے پھیلتے چلے گئے۔ دوسرے لمحے آگ کے ان شعلوں نے 4 مختلف رنگوں کے خوفناک جنات کا روپ دھار لیا۔ ان جنوں کا قد ان کی شکل و صورت سے بالکل ایک جیسی تھی۔ بڑے بڑے چہروں والے ان جنوں کا رنگ اگر الگ الگ نہ ہوتا تو یوں لگتا جیسے وہ ایک ہی رنگ روپ کے ہم شکل ہوں۔ ان میں سے ایک جن کا رنگ سیاہ تھا، دوسرے کا سرخ، تیسرے جن کا رنگ نیلا تھا اور چوتھے کا سبز۔ نمودار ہوتے ہی وہ مگوٹا کے سامنے مؤدبانہ انداز میں جھک گئے۔ تم چاروں اب آئے ہو؟ کہاں تھے اتنے دن؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ مگوٹا نے انہیں دیکھ کر غصیلے لہجے میں کہا۔ امرو کی تلاش میں ہمیں دیر لگ گئی تھی آقا۔ اس کی تلاش میں ہمیں دنیا کے کئی چکر لگانے پڑے تھے۔ سیاہ جن نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ملا یا نہیں؟ مگوٹا نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ ہمیں کسی کی تلاش میں بھیجیں اور وہ ہمیں نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا؟ سرخ جن نے کہا۔ او، اس کا مطلب ہے کہ امرو تمہیں مل گیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ مگوٹا نے اس جن کی بات سن کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیں بڑی مشکلوں سے ایک گھنے جنگل میں ملا تھا آقا۔ ہم نے فوراً اسے گھیر لیا تھا، پھر ہم نے اسے اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ چلاک انسان واقعی بے حد لالچی ہے۔ اسے یہاں تک آنے کے لیے ہم نے مجبور کر دیا ہے، اسی لیے ہمیں اسے طرح طرح کے لالچ بھی دینے پڑے تھے اور انعام بھی۔ سبز ناگ نے کہا۔ او، کیا وہ اپنی مرضی اور خوشی سے یہاں آ رہا ہے؟ مگوٹا نے خوش ہو کر کہا۔ ہاں آقا، وہ بہت جلد یہاں آ جائے گا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کوئی اور کام کرنے سے پہلے وہ ہمارا کام پہلے کرے گا
اور جلد سے جلد یہاں آ جائے گا۔ نیلے ناگ نے کہا، تمہارا کام کیا مطلب تمہارا کون سا کام ہے؟ مگوٹا نے کہا، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم نے اسے یہاں اپنے ہی کام کرنے کے بہانے سے بلایا ہے آقا، سیاہ ناگ نے کہا، اور پھر وہ مگوٹا کو بتانے لگا کہ اس نے امرو کو کس طرح یہاں آنے کے لیے مجبور کیا تھا۔ او، پھر تو وہ یہاں کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ تم چاروں سمتوں میں چلے جاؤ، امرو کو تم پہچانتے ہو، جیسے ہی وہ یہاں آئے اسے فوراً پکڑ لینا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ مگوٹا نے کہا، جو حکم آقا۔ چاروں جنات نے ایک ساتھ کہا اور تیزی سے چاروں طرف میں بھاگتے چلے گئے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چوکالی نے کہا، تم جاؤ، ضرورت ہوگی تو میں بادل کو بھیج کر تمہیں دوبارہ بلا لوں گا۔ مگوٹا نے کہا تو چوکالی نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر وہ گھوڑے پر بیٹھ کر واپس ادھر مڑ گئی جدھر سے آئی تھی۔ امرو بے حد خوش تھا۔ چار ناگ بھائیوں نے اسے ایک چھوٹے سے کام کے بدلے میں آکاش خزانے تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، اور پھر انہوں نے امرو کو 4 بڑے بڑے قیمتی ہیرے نیک شگون کے طور پر دے دیے تھے۔ ان ہیروں کو پا کر امرو کی خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی، اور اس نے ان ناگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ان کی مدد ضرور کرے گا۔ ان چاروں ناگوں نے امرو کو اپنی داستان سناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چاروں بھائی ہیں اور جادوگر ہیں جو کئی 100 سالوں سے زندہ تھے۔ چاروں جادوگر جادوستان میں رہتے تھے، جہاں انہوں نے اپنی ایک الگ ریاست بنا رکھی تھی۔ ان کی ریاست میں سوائے جادوگروں اور جادوگرنیوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ سیاہ ناگ، جس کا نام ماجام تھا، جادوگروں کا بادشاہ تھا، جبکہ اتوالا اس کا وزیر اعظم۔ اسی طرح تاشر اور ہنداگو اس کے سپہ سالار اور مشیر خاص تھے۔ جادوستان پر ان چاروں بھائیوں نے اپنا تسلسل قائم کر رکھا تھا۔ اس ریاست میں کوئی بھی جادوگر ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ جادوستان کے ساتھ ایک جادو نگری تھی۔ اس جادو نگری میں بھی جادوگروں اور جادوگرنیوں کا راج تھا۔ اس جادوگری میں دہاگو نامی جادوگر حکمرانی کرتا تھا۔ دہاگو جادوگر ان چاروں بھائیوں سے بے پناہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے ایک دن اپنی جادوگروں کی فوج کے ساتھ جادوستان پر حملہ کر دیا۔ دونوں ریاستوں کی فوجیں بری طرح سے لڑنے لگیں۔ دہاگو جادوگر کی فوج زیادہ تھی، انہوں نے بہت جلد جادوستان پر فتح حاصل کر لی تھی۔ دہاگو جادوگر کے حکم سے ان چاروں بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر وہ چاروں جادوستان سے بھاگ گئے۔ دہاگو جادوگر نے ان کا تعاقب کیا اور پھر ایک سبز میدان میں اس نے ان چاروں بھائیوں کو گھیر لیا۔ ان کے درمیان زبردست جادوگری کا مقابلہ ہوا۔ دہاگو جادوگر اکیلا تھا، مگر ان چاروں سے زیادہ طاقتور تھا۔ طرح طرح کے خوفناک جادوئی واروں سے اس نے ان چاروں کو شدید زخمی کر دیا تھا، جس پر تنگ آ کر انہوں نے دہاگو جادوگر پر سنہری وار کر دیا اور دہاگو جادوگر وہیں سونے کا مجسمہ بن گیا۔ مگر سونے کا مجسمہ بننے سے پہلے وہ ان چاروں جادوگروں پر بھی ایک طاقتور جادو کر چکا تھا، جس سے وہ چاروں بھائی الگ الگ رنگوں کے ناگ بن گئے تھے۔ ان چاروں ناگوں نے امرو کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ناگ بن کر ساری دنیا میں گھومتے رہے ہیں تاکہ کسی طرح وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائیں، مگر 100 سال تک انہیں ناگوں سے دوبارہ انسان بننے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ نہیں ملا۔ وہ زمین کی تہوں میں رہتے تھے۔ ایک دن وہ ایک غار میں تھے کہ وہاں ایک سیاہ رنگ کا گھمبھیر ناگ آ گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ ناگ کے عذاب میں مبتلا ہوئے انہیں 100 برس گزر چکے ہیں، اگر اب وہ کوشش کریں تو عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ گھمبھیر ناگ نے انہیں بتایا کہ وہ لکاروں کے جنگلوں میں چلے جائیں، وہاں ایک امرو عیار نامی انسان موجود ہے، وہ چاروں اسے اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دیں۔ اگر امرو عیار ان کی مدد کے لیے راضی ہو گیا تو وہ دوبارہ ناگوں سے انسان بن جائیں گے۔ اس کے لیے امرو عیار کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہ وباش
کے علاقے میں موجود سبز میدان میں جا کر دہاگو جادوگر کے اس سنہری مجسمے کو توڑ دے۔ جیسے ہی امرو اس سنہری مجسمے کو توڑے گا، ان چاروں پر سے دہاگو جادوگر کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ اصلی حالت میں آ جائے گے۔ ان ناگوں نے امرو کو ایک آسان ترین کام بتایا تھا، اسے بس اس سبز میدان میں جا کر ایک سنہری انسانی مجسمے کو توڑنا تھا۔ ان ناگوں نے امرو کو یہ اختیار بھی دے دیا تھا کہ دہاگو جادوگر جو سونے کا مجسمہ بنا ہوا ہے، اسے توڑ کر امرو سارا سونا خود رکھ سکتا ہے۔ امرو نے ان کا کام کرنے کی حامی بھر لی تھی اور نیک شگون کے طور پر ان سے کچھ ہیرے بھی حاصل کر لیے تھے جو بے حد قیمتی تھے۔ دہاگو جادوگر کے مجسمے کا سونا اور پھر ان ناگوں نے اسے ایک بہت بڑا آکاش موتیوں کا خزانہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی لیے امرو خوش تھا، بے حد خوش۔ ان ناگوں سے ہیرے لے کر ان کے کام کا وعدہ کر کے امرو واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آ گیا تھا۔ ان دنوں چونکہ سردار امیر حمزہ اور شہنشاہ افراسیاب کی فوجوں کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی، اسی لیے امرو کو وہاں رکے رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سردار امیر حمزہ بھی اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں بصرہ گئے ہوئے تھے، اسی لیے امرو نے اپنے خیمے میں آ کر اپنا لباس بدلا اور پھر وہ واباش کے علاقے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ مہم چونکہ خطرناک اور جادو طلسمات کی نہیں تھی، اسی لیے امرو نے اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، نہ ہی اس نے سنہری تختی اور زنبیل کے محافظ بونے سے کوئی مشورہ لیا تھا۔ استبل سے اپنا گھوڑا نکال کر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ رنگ برنگے ناگوں نے اسے بتا دیا تھا کہ واباش کے علاقے میں موجود سبز میدان میں جانے کے لیے اسے شمال مغرب کا سفر کرنا پڑے گا۔ صحرا روم کے وسط میں اسے چاروں طرف سے درختوں میں گرا ہوا وہ سبز میدان ضرور مل جائے گا، کیونکہ اس میدان سے گزرے بغیر نہ کوئی مصر سے روم جا سکتا تھا اور نہ کوئی روم سے مصر۔ 2 دن اور 2 راتیں سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ واباش کے علاقے میں پہنچ گیا۔ اسے دور ہی سے درختوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دکھائی دیا گیا تھا، شاید ان درختوں کے دوسری طرف وہ سبز میدان ہے۔ امرو نے درختوں کے ذخیرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان درختوں کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ گھوڑا بھی کچھ آگے ہی گیا تھا کہ اچانک گھوڑے کی رفتار کم ہونے لگی۔ ارے تم اپنی رفتار کم کیوں کر رہے ہو؟ درختوں کا ذخیرہ تو ابھی کافی فاصلے پر ہے۔ امرو نے گھوڑے کی رفتار کم ہوتی دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مگر گھوڑے نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو، وہ بددستور اپنی رفتار کم کرتا جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ رک گیا۔ امرو اس کی باگیں کھینچتا ہوا اسے بار بار ایڑ لگا رہا تھا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو رہا تھا۔ او نہیں، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے بہادر؟ تم اس طرح رک کیوں گئے ہو؟ امرو نے اسے زور زور سے ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ گھوڑا ہنہنایا اور پھر وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ کیا، تم آگے جانے کی بجائے پیچھے جا رہے ہو؟ رکو رکو، میں کہتا ہوں رک جاؤ، امرو نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر گھوڑا رک گیا۔ امرو نے اسے پھر آگے جانے کے لیے کہا، مگر گھوڑا ہنہنا کر زور زور سے انکار میں سر ہلانے لگا۔ کیا مطلب، تم آگے جانے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ امرو نے اسے انکار میں سر ہلاتا دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس بار جواب میں بہادر نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ اوہ، مگر کیوں؟ تم آگے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کیا آگے کوئی خطرہ ہے؟ امرو نے کہا تو بہادر نے ایک بار پھر اثبات میں سر ہلا دیا۔ اب تو امرو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے سامنے دیکھا، وسیع میدان میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ حیرت ہے، مجھے تو آگے کوئی خطرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا آگے کوئی سانپ ہے؟ امرو نے گھوڑے سے اتر کر اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر اس بار بہادر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بتاؤ بہادر، کیا آگے کوئی سانپ ہے؟ امرو نے اس سے پھر پوچھا۔ اس بار بہادر زور سے ہنہنایا، ساتھ ہی اس نے اپنے سر کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جھٹکا اس قدر زوردار اور اچانک تھا
کہ امرو کے ہاتھوں سے بے اختیار باگھیں نکل گئیں، اور پھر اس سے پہلے کہ امرو کچھ سمجھتا، بہادر تیزی سے پلٹا اور پھر برق رفتاری سے واپس بھاگتا چلا گیا۔ ارے ارے، کہاں جا رہے ہو بہادر؟ رکو، میری بات سنو۔ بہادر، بہادر! اسے بھاگتا دیکھ کر امرو نے بکھلا کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا، مگر بہادر کی رفتار اس سے کہیں زیادہ تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت دور نکل گیا، اور امرو اسے دور جاتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ یہ بہادر کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اس طرح یہاں اکیلا چھوڑ کر یہ کیسے جا سکتا ہے؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ بہادر اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ امرو چند لمحے خالی میدان کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ سر جھٹک کر مڑا اور درختوں کے ذخیرے کی طرف بڑھنے لگا جو اس سے خاصے فاصلے پر تھا۔ او نہیں، اب مجھے پیدل ہی اس طرف جانا پڑے گا۔ اس بہادر کے بچے کو میں واپس جا کر پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ اس قدر نامناسب حرکت کیوں کی ہے۔ امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر وہ درختوں کے ذخیرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ درختوں کے قریب پہنچ کر وہ بری طرح سے تھک گیا تھا۔ درختوں کی دوسری طرف اسے ایک بہت بڑا میدان نظر آ رہا تھا، جس کے آخری حصے میں اسے لکڑیوں کے تختوں کی بنی ہوئی ایک بڑی سی جھونپڑی دکھائی دی، جس کے کچھ فاصلے پر ایک چبوترا تھا۔ اس چبوترے پر اسے ایک لمبے بالوں والا انسان کھڑا دکھائی دیا، جس کا جسم سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ سونے کے بنے انسان کو دیکھ کر امرو کی آنکھوں میں کئی گنا چمک آ گئی۔ وہ بڑے جوش بھرے انداز میں درختوں کے درمیان سے گزر کر دوسری طرف آ گیا۔ جیسے ہی اس نے سبز میدان میں قدم رکھا، اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اچھلا اور بری طرح سے چیخا اور الٹتا پلٹا ہوا ہوا میں اڑتا چلا گیا، اور پھر وہ اسی طرح ہوا میں کلا بازیاں پر کلا بازیاں لگاتا ہوا میدان کے عین وسط میں جا گرا۔ کلا بازیاں کھانے اور بلندی سے اس طرح گرنے سے امرو کو اپنے جسم کی ساری ہڈیاں کڑکنے اور ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس کے حلق سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے ذہن میں یک لخت اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ چند لمحے وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، پھر ساکت ہو گیا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ چاروں جنات دہاگو جادوگر کے سنہری بت کے سامنے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ چاروں یک زبان ہو کر اونچی آواز میں عجیب و غریب راگ الاپ رہے تھے۔ اس کی تیز اور دل دہلا دینے والی آوازوں سے میدان دور دور تک گونجتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگوٹا جھونپڑی میں تھا۔ جھونپڑی میں ایک لکڑی کا بڑا سا ستون تھا۔ اس ستون کے ساتھ امرو سیاہ رنگ کی موٹی موٹی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں کلائیوں میں موٹے موٹے کڑے ڈال کر ان سے زنجیریں باندھ دی گئی تھیں۔ ان زنجیروں کے دونوں سرے اس ستون کے اوپر بندھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو اس ستون کے ساتھ تقریباً جھکا ہوا تھا۔ اس کا سر ڈھلکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ مگوٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے میان سے تلوار نکال کر دائیں ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ ہوش میں آؤ امرو عیار، جلد ہوش میں آؤ۔ میں اس وقت تک تمہیں ہلاک نہیں کر سکتا جب تک کہ تمہیں خود ہوش نہیں آ جاتا۔ مگوٹا نے امرو کی جانب تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے گراہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اسے جھونپڑی کے باہر ایک تیز سناٹے دار آواز سنائی دی۔ ساتھ ہی کسی گھوڑے کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ او، شاید بادل چوکالی کو لے آیا ہے۔ میں چوکالی سے جا کر بات کرتا ہوں، وہی مجھے بتا سکتی ہے کہ امرو کو کب اور کیسے ہوش آئے گا۔ مگوٹا نے گھوڑے کی قدموں کی آواز سن کر چونکتے ہوئے کہا۔ اس نے تلوار فوراً میان میں ڈالی اور مڑ کر جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جھونپڑی سے باہر نکلا تو اسے اپنا مخصوص بادل نامی گھوڑا دکھائی دیا، جو جھونپڑی کے خاصے فاصلے پر آ کر رک گیا تھا۔ گھوڑے پر وہی سفید بالوں والی بڑھیا چوکالی سوار تھی جسے بادل پہلے بھی لے کر آیا تھا۔ چوکالی گھوڑے سے اتر رہی تھی۔ مگوٹا اسے دیکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔
اب کیا ہوا مگوٹا؟ اب کیوں بلایا ہے تم نے مجھے؟ چوکالی نے مگوٹا کو دیکھ کر کہا، چوکالی، امرو عیار یہاں آ گیا ہے۔ میں نے اسے اندر سیاہ زنجیروں سے باندھ رکھا ہے۔ وہ پچھلی رات سے اب تک بے ہوش ہے۔ کسی طرح سے بھی وہ ہوش میں آنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں بے حد پریشان ہوں۔ بڑے آقا کا حکم ہے کہ میں امرو کو اس وقت ہلاک کروں جب وہ ہوش میں ہو۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ بڑے آقا نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ امرو کو میں کسی بھی طریقے سے ہوش میں نہ لاؤں۔ جب تک اسے خود ہوش نہیں آ جاتا میں انتظار کروں، مگوٹا نے کہا۔ تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ جب بڑے آقا کا حکم ہے تو امرو کے ہوش میں آنے کا انتظار کرو، چوکالی نے کہا۔ مجھے ڈر ہے کہ اسی بے ہوشی کی حالت میں امرو کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ اگر وہ بے ہوشی کی حالت میں ہلاک ہو گیا تو ہمارے سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا۔ نہ بڑے آقا زندہ ہو سکیں گے اور نہ ہی میں کبھی یہاں سے آزادی حاصل کر سکوں گا۔ تم یہ بات بخوبی جانتی ہو کہ میں پچھلے کئی ماہ سے اس ویران جگہ کا قیدی بنا ہوا ہوں۔ بڑے آقا کی مرضی کے بغیر نہ میں کہیں جا سکتا ہوں اور نہ ہی میں یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر سکتا ہوں، مگوٹا نے کہا۔ او، تو تمہیں یہ ڈر ہے کہ امرو کہیں بے ہوشی کی حالت میں ہی ہلاک نہ ہو جائے؟ چوکالی نے کہا۔ ہاں، اس کی طویل بے ہوشی میری پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، مگوٹا نے کہا۔ کیسے بے ہوش کیا تھا تم نے اسے؟ چوکالی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے میں نے نہیں، سیاہ جن نے بے ہوش کیا تھا۔ امرو جب اس میدان میں داخل ہوا تھا تو سیاہ جن نے اسے اچانک اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا تھا۔ امرو ہوا میں کافی بلندی پر جا کر میدان کے وسط میں گرا تھا۔ کچھ دیر وہ تڑپتا رہا اور پھر بے ہوش ہو گیا تھا، مگوٹا نے کہا۔ کیا کہا؟ بلندی سے؟ تم نے امرو کو بلندی سے نیچے گرایا تھا؟ چوکالی نے بری طرح سے چونک کر کہا۔ ہاں، کیوں؟ مگوٹا نے اسے چونکتا دیکھ کر بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ او، یہ تم نے کیا کر دیا مگوٹا جادوگر؟ تمہیں امرو کو اس طرح بلندی سے گرا کر بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر جادو کر دیتے، اس پر کوئی جال پھینک دیتے یا جنات سے کہتے کہ وہ اسے پکڑ کر تمہارے پاس لے آتے۔ جب امرو اپنی مرضی سے خود ہی یہاں آ گیا تھا تو ان جنات کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ تم امرو کو پکڑنے کا کوئی بھی طریقہ استعمال کر سکتے تھے، چوکالی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے جنات کو اسے پکڑنے کے لیے ہی کہا تھا۔ امرو درختوں کے قریب ہی تھا، وہ جنات یا مجھے دیکھ کر واپس بھی بھاگ سکتا تھا، اسی لیے سیاہ جن نے اسے واپس بھاگنے سے روکنے کے لیے اٹھا کر میدان میں پھینک دیا تھا۔ مگر تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ امرو کو ہوش تو آ جائے گا نا؟ مگوٹا رکے بغیر بولتا چلا گیا۔ اب تو تم پر اور ان رنگ برنگے جنات پر قسمت مہربان ہوگی، تبھی امرو کو ہوش آئے گا، چوکالی نے منہ بنا کر کہا۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو چوکالی؟ مگوٹا نے چونک کر کہا۔ تمہیں شاید اس بات کا علم نہیں ہے، امرو کی ہلاکت بلندی سے گرنے یا پھر کسی جن کے ہاتھوں ہوگی۔ یہاں دونوں ہی معاملے ہیں۔ سیاہ جن نے اسے اٹھا کر بلندی کی طرف اچھال دیا تھا اور امرو بلندی سے گرا تھا، جس سے اس کی ہلاکت یقینی ہو گئی ہے، قطعی یقینی، چوکالی نے کہا، اور اس کی بات سن کر مگوٹا کا رنگ زرد ہو گیا۔ اوہ اوہ، اب کیا ہوگا؟ بڑے آقا پر تو امرو کا خون اسی صورت میں ڈالا جا سکتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر صحت مند ہو اور ہوش میں ہو، مگوٹا نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، بڑے آقا پر تندرست اور ہوش مند امرو کو قتل کر کے اس کا خون ڈالا جائے تب ہی وہ زندہ ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ امرو کا تندرست اور ہوش میں ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے خون کا بڑے آقا کے مجسمے پر کوئی اثر نہ ہوگا، چوکالی نے کہا۔ او، اگر امرو اسی حالت میں ہلاک ہو گیا تو؟ مگوٹا نے اسی طرح خوف اور پریشانی کے عالم میں کہا۔ اگر امرو اسی حالت میں ہلاک ہو گیا تو بڑے آقا کو
زندہ کرنے کا خواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواب ہی رہ جائے گا۔ نہ بڑے آقا زندہ ہوں گے اور نہ تم اس ویرانے سے کبھی جا سکو گے، بلکہ عمرو کی ہلاکت کے 3 دن بعد بڑے آقا کا بت خود ہی خود ٹوٹ جائے گا، اور بڑے آقا کی ہلاکت کے ساتھ تم اور تمہارے غلام جن بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ چوکالی نے کہا، اور اس کی بات سن کر مگوٹا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، کچھ کرو چوکالی، تم مہا شیطان کی پجارن ہو، تم بہت کچھ کر سکتی ہو، میری مدد کرو۔ عمرو کو کسی طرح ہلاک ہونے سے پہلے ایک بار ہوش میں لے آؤ، جیسے ہی اسے ہوش آئے گا میں تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، بس ایک بار، صرف ایک بار اسے ہوش میں لے آؤ۔ مگوٹا نے منت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں مہا شیطان کی پجارن ہوں، اور اگر عمرو کی سانسیں چل رہی ہیں تو میں اسے ہوش میں بھی لا سکتی ہوں، مگر میں یہ کام ایک شرط پر کروں گی۔ چوکالی نے کہا، تمہاری جو بھی شرط ہوگی میں مان لوں گا چوکالی، تم بس عمرو کو ہوش میں لے آؤ، اسے ہلاک کر کے اور بڑے آقا کو زندہ کرنے کے بعد تم جو کہو گی میں کروں گا۔ مگوٹا نے جلدی سے کہا، سوچ لو، اگر تم اپنی بات سے مکر گئے تو؟ چوکالی نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، نہیں مکروں گا، کبھی نہیں مکروں گا، تم بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ مگوٹا نے اسی انداز میں کہا، نئی زندگی حاصل کرنے کے بعد کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ چوکالی نے اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، شادی؟ اس کی بات سن کر مگوٹا بری طرح سے اچھل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر حیرت چھائی اور پھر اس کا چہرہ غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم چوکالی؟ میں تم جیسی بدصورت اور بوڑھی چڑیل سے شادی کروں گا؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ مگوٹا نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، سوچ لو مگوٹا، عمرو کی زندگی خطرے میں ہے، وہ کسی بھی لمحے ہلاک ہو سکتا ہے، اس کے ہلاک ہونے کا مطلب ہوگا تمہاری موت۔ اگر تم اس جوانی میں مرنا چاہتے ہو تو مجھے کیا، میں چاہوں تو عمرو کی زندگی بچا بھی سکتی ہوں اور اسے ہوش میں بھی لا سکتی ہوں۔ چوکالی نے کہا، تم حد سے بڑھ رہی ہو چوکالی، تم مگوٹا نے غصے سے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، بلندی سے گرنے کی وجہ سے عمرو کی ریڑھ کی ہڈی اور کئی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس حالت میں اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تمہارا یہ خدشہ بے بنیاد نہیں ہے، خود بخود عمرو کو ہوش میں آنا ناممکن ہے، وہ اسی حالت میں ہلاک ہونے والا ہے، چوکالی نے کہا، اور اس کی بات سن کر مگوٹا کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چند لمحے غصے سے کھولتا رہا اور انگارہ برساتی آنکھوں سے چوکالی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے زور زور سے سر جھٹکنا شروع کر دیا، جیسے اپنے غصے پر قابو پا رہا ہو۔ شادی کے علاوہ تمہاری جو بھی شرط ہوگی وہ میں پوری کروں گا چوکالی، میرے لیے تم سے شادی کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ مگوٹا نے غصے اور پریشانی سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا، یہی میری پہلی اور آخری شرط ہے مگوٹا، مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کرو گے تب ہی میں تمہاری مدد کروں گی، ورنہ نہیں، چوکالی نے کہا، اور مگوٹا غصے سے گھرا کر رہ گیا۔ جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو مگوٹا، عمرو آخری دموں پر ہے، موت اس کے سر پر کھڑی ہے، وہ کسی بھی لمحے عمرو کو اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے، اگر دیر ہو گئی تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، چوکالی نے کہا، اور مگوٹا گھبرائی ہوئی نظروں سے جھونپڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے چوکالی، تم اس وقت میری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہو، میں بے موت نہیں مرنا چاہتا، بے موت مرنے سے تو یہی بہتر ہے کہ میں تمہاری شرط مان لوں، مگوٹا نے تھکے تھکے اور بے حد افسردہ سے انداز میں کہا، اور اس کی بات سن کر چوکالی خوشی سے اچھل پڑی۔ اوہ تو کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو مگوٹا؟ چوکالی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں اگر میں زندہ رہا تو تم سے شادی کروں گا چوکالی۔ مگوٹا نے مرے مرے سے لہجے میں کہا، وعدہ کرو، مہا شیطان کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ تم اپنے وعدے سے نہیں مکرو گے۔ چوکالی نے تیز لہجے میں کہا، میں مہا شیطان کی قسم کھاتا ہوں
کہ میں تم سے شادی کروں گا، مگوٹا کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ کسی گہرے کنویں سے بول رہا ہو۔ اس کا چہرہ طریق سا ہو گیا تھا۔ بہت خوب مگوٹا جادوگر، تم نے مہا شیطان کی قسم کھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا وعدہ ضرور پورا کرو گے۔ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو تم مہا شیطان کی قسم کھانے کی وجہ سے فوراً جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ اب آؤ، میں امرو کو تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ صرف تندرست کروں گی بلکہ اسے ہوش میں بھی لے آؤں گی۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئے گا تم فوراً تلوار کا وار کر کے اس کا سر قلم کر دینا۔ چوکالی نے کہا تو مگوٹا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے میان سے ایک بار پھر تلوار باہر نکال لی اور پھر وہ دونوں جھونپڑی کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ امرو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھواں ہی دھواں دکھائی دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ آسمان پر موجود بادلوں کے درمیان ہو۔ ہر طرف سفید سفید دھواں سا ناچتا نظر آ رہا تھا۔ امرو جہاں تھا وہ جگہ ٹھوس ضرور محسوس ہو رہی تھی، مگر وہاں بھی دھواں تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں آ گیا ہوں؟ امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً سابقہ منظر ابھر آیا۔ وہ درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر ایک ہرے بھرے میدان میں داخل ہوا تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا ہو۔ وہ فضا میں گھومتا کلا بازیاں کھاتا میدان کے درمیان میں جا گرا تھا۔ خاصی بلندی سے گرنے کی وجہ سے اسے اپنے جسم کی ایک ایک ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تکلیف کا شدید احساس اس کے سارے جسم میں سرید کر گیا تھا اور اس تکلیف کی شدت سے ہی اسے بے ہوشی کی دنیا میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا اور اب وہ اس ہرے بھرے میدان کی بجائے بادلوں میں موجود تھا۔ اس کے جسم میں درد کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ وہ کہیں اس قدر بلندی سے گر کر میں ہلاک تو نہیں ہو گیا؟ بادلوں کی یہ دنیا کہیں عالم ارواح کی طرف جانے کا راستہ تو نہیں؟ امرو نے اچانک چونک کر کہا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت پر چٹکی بھری۔ دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار سسکاری سی نکل گئی۔ چٹکی بھرتے ہی اسے درد کا شدید احساس ہوا تھا۔ درد ہو رہا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ امرو نے مسکرا کر کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کے سامنے بادل کی ایک ٹکڑی سمٹنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ بادل تیزی سے حرکت کر رہا تھا اور انسانی جسم کا روپ اختیار کرتا جا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں امرو کے سامنے دھوئیں کا بنا ہوا ایک بوڑھا سا انسان نمودار ہو گیا۔ اس بوڑھے کے سر کے بال لمبے لمبے تھے اور اس کی داڑھی مونچھیں بھی تھیں۔ بوڑھے کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ انہوں نے دھوئیں کا ہی لبادے نما لباس پہن رکھا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو امرو بیٹا، تم واقعی ابھی زندہ ہو۔ دھوئیں کے بنے بزرگ نے امرو کی طرف دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ، آپ کون ہیں نیک بزرگ؟ امرو نے ان کے لہجے کی ملامت دیکھ کر کہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں بیٹا، میرا نام جبل بابا ہے۔ بزرگ نے کہا۔ جبل؟ جبل تو پہاڑ کو کہتے ہیں، اور آپ تو دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں۔ امرو نے حیرانی سے کہا۔ میں جبل پر ہی رہتا ہوں اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تمہیں مصیبت میں دیکھ کر تمہاری مدد کرنے اس حالت میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ امرو بیٹا، نیک بزرگ نے کہا۔ او، تو آپ میری مدد کرنے آئے ہیں؟ امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، برحال اب میری بات غور سے سنو۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ جنگل میں تمہیں جو 4 ناگ ملے تھے، انہوں نے تم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ آدم ذات ہیں۔ وہ آدم ذات نہیں بلکہ وہ جنات ہیں جو ناگوں کا روح بدل کر تمہاری تلاش میں آئے تھے۔ انہوں نے تمہیں جو داستان سنائی تھی وہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ وہ تمہیں صرف واباش کے سبز علاقے تک لانا چاہتے تھے تاکہ تم اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اس طرف جا سکو، نیک بزرگ نے کہا، اور ان کی بات سن کر امرو حیران رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں نیک بابا؟ ناگ جن تھے اور مجھے واباش کے علاقے کی طرف بھیجنا چاہتے تھے، مگر کیوں؟
عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، اس میدان میں سونے کا بنا ہوا ایک بت ہے بیٹا، وہ بت ایک جادوگر کا ہی ہے، مگر اس جادوگر کو اس ناگوں نے جادو کے زور سے بت نہیں بنایا، بلکہ وہ دولت کے لالچ کی وجہ سے خود اپنے آپ ہی جادو کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ جادو کے ذریعے اپنے لیے ساری دنیا کی دولت، خاص طور پر سونا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی غلطی کی وجہ سے اس کا جادو اسی پر اثر انداز ہو گیا اور وہ وہیں سونے کا بت بن گیا۔ اس جادوگر کا نام دہاگو جادوگر ہے۔ اس کے غلام مگوٹا نے جب اسے اس طرح سونے کا مجسمہ بنتے دیکھا تو وہ اسے جادو کی دنیا سے نکال کر یہاں لے آیا تھا۔ اس نے دہاگو جادوگر کو سونے کے مجسمے سے دوبارہ انسان بنانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ پھر اس نے اپنے شیطان آقا سے رابطہ کیا۔ شیطان نے اسے بتایا کہ دہاگو جادوگر نے چونکہ لالچ کیا تھا، اسی لیے اسے اس کے لالچ کی سزا ملی ہے۔ اب وہ دوبارہ اسی صورت میں اپنی اصلی حالت میں آ سکتا ہے جب کوئی اس سے بڑا لالچی انسان ہو اور اس انسان کو ہلاک کر کے اس کا خون دہاگو جادوگر کے بت پر ڈالا جائے۔ اس لالچی انسان کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اس جگہ جائے جہاں دہاگو جادوگر کا سنہری بت موجود ہے۔ اس وقت تک دہاگو جادوگر کا سنہری بت اور مگوٹا کو وہیں سبز میدان میں ہی رہنا تھا۔ شیطان نے مگوٹا کے اصرار پر بتایا کہ اگر عمرو عیار نامی انسان کو تلاش کیا جائے اور اسے کسی طرح عیاری کے جال میں پھنسا کر اس طرف آنے پر مجبور کیا جائے اور پھر اسے ہلاک کر کے اس کا خون دہاگو جادوگر کے سنہری بت پر ڈالا جائے تو دہاگو جادوگر دوبارہ اصلی حالت میں واپس آ سکتا ہے۔ اسی لیے مگوٹا نے فوراً اپنے غلام جنوں کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا تھا اور ناگ بن کر انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمہیں جھوٹی کہانی سنائی، دولت کا لالچ دیا، یہاں تک کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے اس طرف آنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ مگوٹا جادوگر نے ان جنوں کو تمہیں یہاں پکڑنے کی ذمہ داری دے رکھی تھی۔ تم جیسے ہی سبز میدان میں داخل ہوئے، سیاہ جن نے تمہیں ہوا میں اچھال دیا۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے تمہاری ریڑھ کی ہڈی اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اسی لیے میں تمہیں فوراً یہاں لے آیا اور اب تمہاری تمام ہڈیاں ٹھیک کر دی گئی ہیں۔ تمہیں چند لمحوں کے بعد واپس اسی میدان میں بھیج دیا جائے گا۔ وہاں جا کر تم سب سے پہلے 4 رنگوں والے جنوں کو ہلاک کرنا۔ اس کے بعد تمہارے مقابلے پر مگوٹا آئے گا۔ تمہیں اس کی تلوار چھین کر اسی تلوار سے اسے ہلاک کرنا ہے۔ اس کے بعد تم مگوٹا جادوگر کی تلوار سے دہاگو جادوگر کا سونے کا بنا ہوا بت توڑ دو گے۔ دہاگو جادوگر بے حد شیطان صرف، بے رحم اور انتہائی ظالم جادوگر تھا، اسی لیے اسے سونے کا بت بنا دیا گیا تھا۔ اگر وہ دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا تو وہ نیک لوگوں کا جینا مشکل کر دے گا اور اس کی ہلاکت تمہارے ہاتھوں ہی ہوگی۔ نیک بزرگ کہتے چلے گئے، او آپ نے تو مجھے بڑی مصیبتوں سے بچا لیا ہے نیک بابا، میری ساری ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، اگر آپ میری ہڈیاں ٹھیک نہ کرتے تو میرا کیا حشر ہوتا؟ عمرو نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو گیا، تم نے اپنی کراماتی چیزوں سے اس بار کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، اسی لیے مجھے تمہاری مدد کے لیے آنا پڑا۔ بہرحال اب تم خود کو مگوٹا جادوگر کی جھونپڑی میں قید پاؤ گے، تمہارے ہاتھ سیاہ زنجیروں سے بندھے ہوں گے۔ جھونپڑی میں مگوٹا جادوگر ایک شیطانی پجارن چوکالی کو لے کر اندر آئے گا۔ جیسے ہی وہ اندر آئے تو تم دونوں ہاتھوں کو زوردار جھٹکا دینا، سیاہ زنجیروں کے سرے ٹوٹ جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ مگوٹا جادوگر اور چوکالی کچھ کریں، تم دونوں زنجیریں گھما کر چوکالی کو مار دینا۔ زنجیریں لگتے ہی چوکالی فوراً جل کر فنا ہو جائے گی۔ چوکالی کو اس طرح فنا ہوتا دیکھ کر مگوٹا گھبرا کر وہاں سے غائب ہو جائے گا۔ تم اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور فوراً جھونپڑی سے باہر آ جانا۔ تمہیں دیکھ کر چاروں جن فوراً تمہارے سامنے آ جائیں گے، نیک بابا نے کہا، اور پھر وہ عمرو کو مزید بتانے لگے کہ اسے کیا کرنا ہے۔
عمرو بڑے غور سے ان کی ہدایت سنتا جا رہا تھا اور ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے نیک بابا، میں نے آپ کی ساری باتیں ذہن نشین کر لی ہیں، میں آپ کی ہدایت پر ہی عمل کروں گا۔ عمرو نے نیک بابا کے خاموش ہونے پر کہا، اب اپنی آنکھیں بند کر لو، جب تک تمہیں میری آواز سنائی نہ دے آنکھیں نہ کھولنا۔ نیک بابا نے کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ ہوا کے تیز تھپیڑے سے اس کے جسم سے ٹکرا رہے تھے اور وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی اسے اپنا ذہن خالی ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ عمرو نے آنکھیں کھول لی تو اس نے واقعی خود کو ایک جھونپڑی میں موجود پایا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں کڑے تھے جن سے سیاہ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں۔ زنجیروں کے سرے پچھلے ستون کے ساتھ الگ الگ بندھے نظر آ رہے تھے۔ خود کو اس جگہ اور سیاہ زنجیروں میں جکڑا پا کر عمرو ساری بات سمجھ گیا۔ اسے نیک بابا کی ہر بات یاد تھی۔ اسی لمحے اس نے جھونپڑی کے باہر قدموں کی آوازیں سنی۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اسے ایک لمبے بالوں والا نوجوان جس کے سر پر سرخ پٹی بندھی ہوئی تھی اندر آتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ایک بد شکل اور خوفناک بڑھیا تھی جس کا جسم سفید بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو نے فوراً آنکھیں بند کر کے سر جھکا لیا، جیسے وہ ان دونوں پر یہی ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہ ابھی تک بے ہوش ہے، مگر وہ کن اکھیوں سے ان دونوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو چوکالی، یہ ابھی تک بے ہوش ہے، نوجوان جو مگوٹا جادوگر تھا نے بد شکل بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ دونوں عمرو کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مگوٹا کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھبراؤ نہیں مگوٹا، میں اسے ابھی ہوش میں لے آتی ہوں، بڑھیا نے کہا، اور اس نے آنکھیں بند کر کے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ خنجر آ گیا۔ اس خنجر سے عمرو کو زخمی کرنا چاہتی تھی۔ اس جادوئی خنجر کے لگنے سے عمرو اگر بے ہوش ہوتا تو واقعی سے ہوش آ جانا تھا، لیکن وہ تو پہلے ہی ہوش میں تھا۔ جیسے ہی چوکالی نے آنکھیں بند کیں، عمرو نے اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگاتے ہوئے دونوں ہاتھ زور سے جھٹکے۔ کڑک کڑک کی آواز کے ساتھ ستون سے بندھی زنجیروں کی کڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ اللہ اکبر کا نعرہ سن کر مگوٹا بکھلا کر اچھل کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا اور چوکالی نے بھی آنکھیں کھول دیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے، عمرو نے اپنے ہاتھوں میں بندھی ہوئی زنجیریں گماتے ہوئے پوری قوت سے سامنے کھڑی چوکالی کو مار دیں۔ لمبی زنجیریں چوکالی کے جسم کے گرد لپٹتی چلی گئیں۔ چوکالی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور پھر اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ دوسرے لمحے اس کا جسم راکھ بن کر نیچے گرتا چلا گیا۔ عمرو کو ہوش میں آتے، زنجیریں توڑتے اور چوکالی پر حملہ کرتے دیکھ کر مگوٹا دم بخورا رہ گیا تھا۔ تتا تم نے چوکالی کو فنا کر دیا؟ اوہ اوہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس کے حلق سے عجیب سی آواز نکلی۔ اس نے تلوار اٹھائی، مگر پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسے غائب ہوتا دیکھ کر عمرو کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا، اسے ایک طرف چبوترے پر موجود دہاگو جادوگر کے سنہری بت کے ارد گرد لمبے تڑنگے اور طاقتور جن دکھائی دیے۔ ان جنوں کی شکل و صورت ایک جیسی تھی، مگر ان کے رنگ ناگوں کی طرح الگ الگ تھے جو عمرو کو جنگل میں ملے تھے۔ او نہیں، تو یہ ہیں وہ ناگ جن جنہوں نے مجھے دھوکے سے یہاں آنے پر مجبور کیا تھا۔ عمرو غرایا۔ اسی لمحے چاروں جنات چونک کر عمرو کی طرف دیکھنے لگے۔ پکڑ لو اسے، جانے نہ پائے، سیاہ جن نے اچانک گرج کر کہا۔ اس کی بات سن کر سرخ، سبز اور نیلا جن تیزی سے عمرو کی طرف لپکے۔ آؤ آؤ، تم شیطانوں نے مجھے یعنی عمرو کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ آؤ میں تم سب کو مزہ چکھاتا ہوں۔
عمرو نے دونوں ہاتھوں سے بندھی زنجیروں کو پکڑ کر زور زور سے گھماتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ تینوں جن تیزی سے عمرو کے قریب آ گئے۔ ان جنوں نے عمرو کی طرف بڑھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ مارے تو ان کے ہاتھوں میں کلہاڑا، تلوار اور گرز آ گیا۔ کلہاڑا سرخ جن کے پاس تھا، تلوار سبز جن کے ہاتھ میں اور گرز نیلے جن کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہی عمرو پر پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ عمرو نے فوراً چھلانگ لگا کر خود کو زمین پر گراتے ہوئے لوٹ لگائی اور تیزی سے ایک طرف ہٹتا چلا گیا۔ گرز، تلوار اور کلہاڑا ٹھیک اس جگہ زمین پر پڑے جہاں ایک لمحہ قبل عمرو موجود تھا۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر تینوں جن غصے سے پلٹے اور دھاڑتے ہوئے ایک بار پھر عمرو کی طرف بڑھے، جو لوٹ لگا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جنوں نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر عمرو پر حملہ کرنا چاہا، مگر عمرو فوراً دوسری طرف ہٹ گیا۔ دوسری طرف آتے ہی عمرو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی زنجیر گھما کر سبز جن کے پیر پر مار دی۔ زنجیر سبز جن کے پیر پر لگی تو سبز جن حلق کے بل چیختا ہوا اور ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اس طرح چیختا دیکھ کر سرخ اور نیلے جن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ عمرو نے دوسری زنجیر گھماتے ہوئے نیلے جن کی کمر پر مار دی۔ زنجیر نیلے جن کے گرد لپٹی اور نیلے جن کے حلق سے دل خراش چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ اچانک اچھل کر گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمرو نے زنجیر گھما کر سرخ جن کو مارنے کی کوشش کی، مگر سرخ جن نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا۔ زنجیر اس کے سر کے قریب سے گزر کر ہوا میں گم گئی تھی۔ ادھر نیلا جن چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر اچانک اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ آگ لگتے ہی اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی آواز اور زیادہ تیز ہو گئی۔ سبز جن بھی ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا گر گیا تھا اور گرتے ہی اسے بھی آگ لگ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سرخ جن اور سنہری بت کے قریب کھڑے سیاہ جن کا چہرہ غصے سے بگڑتا چلا گیا۔ سرخ جن کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس نے کلہاڑے کا دستہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے دائیں بائیں گھماتے ہوئے تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا۔ یہ دیکھ کر عمرو نے بھی دونوں زنجیریں گھمانی شروع کر دیں۔ سرخ جن اچھل اچھل کر کلہاڑے سے عمرو پر وار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عمرو کی گھومتی ہوئی سیاہ زنجیروں کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ عمرو زنجیریں گھماتا خود کو اس کے کلہاڑے سے بچانے کے لیے ادھر ادھر اچھل رہا تھا۔ سرخ جن کو ناکام ہوتا دیکھ کر سیاہ جن کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اچانک ہوا میں چھلانگ لگائی اور تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اوپر جاتے ہی اس نے اپنا جسم گھما کر غوطہ لگایا اور بجلی کی سی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر سرخ جن تیزی سے عمرو پر کلہاڑے برسا رہا تھا، ادھر سیاہ جن برق رفتاری سے ہاتھ پھیلائے اوپر سے عمرو کی طرف آ رہا تھا۔ عمرو کے لیے ایک ساتھ ان دونوں پر نظریں رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سیاہ جن ہاتھ پھیلائے سر کے بل اس کے قریب پہنچا، عمرو نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹی کلا بازی کھائی اور زمین پر قدم لگتے ہی دائیں طرف چھلانگ لگا کر گرا اور تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ سیاہ جن جو بجلی کی سی تیزی سے نیچے آ رہا تھا، عمرو کے وہاں سے ہٹنے پر خود کو کسی طرح سے نہ روک سکا تھا۔ وہ زوردار دھماکے سے زمین سے آ ٹکرایا۔ اسی لمحے سرخ جن کا گھومتا ہوا کلہاڑا سیاہ جن کے پہلو سے ٹکرا گیا۔ جیسے ہی کلہاڑا سیاہ جن سے ٹکرایا، اس کے یک لک دو ٹکڑے ہو گئے۔ اپنے ہی کلہاڑے سے سیاہ جن کے دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر سرخ جن کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ جیسے اپنی جگہ پر ساکت سا ہو کر رہ گیا۔ یہ دیکھ کر کروٹیں بدلتے ہوئے عمرو نے اپنا جسم گھمایا اور پھر اس نے بجلی کی سی تیزی سے زنجیر والا ہاتھ گھمایا۔ دوسرے لمحے اس کی زنجیر گھومتی ہوئی ٹھیک سرخ جن کی پنڈلی پر پڑی۔ سرخ جن کے حلق سے کربناک چیخ نکلی
اور وہ بھی الٹ کر گرتا چلا گیا۔ گرتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ بن گیا۔ سیاہ جن کے دونوں ٹکڑے چند لمحے تڑپتے رہے، پھر ساکت ہو گئے۔ نیک بابا نے امرو کو یہی ہدایت دی تھی کہ وہ سرخ، نیلے اور سبز جن کو زنجیریں مار کر ہی ہلاک کرے گا۔ البتہ سیاہ جن اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا تھا جب اسے اپنے ہی کسی ساتھی کا ہتھیار لگ جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ امرو نے سبز اور نیلے جن کو تو زنجیریں مار کر فوراً ہلاک کر دیا تھا، اور سرخ جن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ جان بوجھ کر اپنا دفاع کر رہا تھا تاکہ سیاہ جن غصے سے ان کے درمیان آ جائے، اور پھر ویسا ہی ہوا تھا۔ سیاہ جن اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا تھا اور اندھا دھند ہوا میں بلند ہو کر ان دونوں کے درمیان آ گیا تھا۔ سبز اور نیلا جن جل کر راکھ بن چکے تھے۔ ساکت ہونے کے بعد سیاہ جن کے جسم کے دونوں حصوں میں بھی آگ لگ گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ جن بھی راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ان جنات کی راکھ اٹھتی چلی گئی۔ نیک بابا نے امرو کو بتایا تھا کہ مگوٹا جادوگر نے اسے جن سیاہ زنجیروں سے باندھا تھا وہ شیطانی محبت سے لائی گئی تھیں، جن کا زخم کسی بھی شیطان جن، جادوگر اور شیطانی ضریت کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا تھا۔ چاروں جنوں کو ہلاک کرنے کے بعد امرو نفرت بری نظروں سے سنہری جادوگر کو دیکھنے لگا۔ اسی لمحے اسے ایک تیز اور انتہائی بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی، اور وہ آواز سن کر بری طرح سے اچھل پڑا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی امرو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کے تیز قدموں کی آواز بھی سنی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے پلٹا تو اسے سیاہ رنگ کا ایک طاقتور گھوڑا دکھائی دیا جس پر مگوٹا سوار تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑا برق رفتاری سے بھاگتا اور چھلانگیں مارتا ہوا امرو کی جانب بڑھ رہا تھا، اور مگوٹا نے دائیں ہاتھ میں تلوار یوں پکڑ رکھی تھی کہ جیسے ہی گھوڑا امرو کے نزدیک پہنچے گا وہ ایک ہی جھٹکے سے امرو کا سر اس کے تن سے الگ کر دے گا۔ گھوڑا زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے اپنی طرف آتا بڑھتے دیکھ کر امرو بکھلا کر پلٹا، اور وہ بھاگنے ہی لگا تھا کہ مگوٹا نے گھوڑے کو ہوا میں بلند کیا، اور گھوڑا جیسے ہی ہوا میں اڑتا ہوا عین امرو کے سر پر پہنچ گیا۔ اسی لمحے مگوٹا نے ایک زوردار چیخ مارتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پوری قوت سے امرو کی گردن پر ماری۔ اس کی تلوار حرکت میں ہی آئی تھی کہ امرو یک لخت نیچے جھک گیا۔ امرو کے اچانک نیچے جھکنے سے مگوٹا کی تلوار ہوا میں زناٹے دار آواز نکالتی ہوئی امرو کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور ہوا میں اچھلا ہوا گھوڑا بھی عین امرو کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ گھوڑے کو آگے جاتا دیکھ کر امرو تیزی سے سیدھا ہو گیا۔ ادھر اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر مگوٹا کا چہرہ غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے آگے لے جا کر گھوڑا روکا اور پھر اسے موڑ کر ایک بار پھر آندھی اور طوفان کی طرح امرو کی جانب بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر مگوٹا نے باگوں کو زوردار جھٹکا دیا تو گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھ کر امرو کی طرف بڑھیں۔ امرو نے جکائی دینے والے انداز میں اپنا جسم تیزی سے موڑا اور پیروں پر گھومتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ گھوڑا ایک بار پھر اس کے قریب سے نکلتا چلا گیا۔ امرو نے چونکہ بائیں طرف گھوم کر اپنی جان بچائی تھی، اسی لیے مگوٹا امرو پر تلوار کا وار نہیں کر سکا تھا۔ آگے لے جا کر اس نے پھر گھوڑا روکا اور ایک مرتبہ پھر امرو کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بار جیسے ہی گھوڑا امرو کے قریب آیا، امرو نے دائیں طرف چھلانگ لگاتے ہی اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کسی پھرکی کی طرح گھوم گیا۔ اس کے تیزی سے گھومنے سے زنجیریں بھی گھوم گئی تھیں، اور پھر گھوڑا آگے نکلنے ہی لگا تھا کہ دونوں زنجیریں مگوٹا کی عین کمر پر پڑیں۔ مگوٹا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر گھوڑے سے گرتا چلا گیا۔ وہ گھوم کر ہوندے منہ نیچے گرا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل گئی تھی۔ ادھر امرو مگوٹا کو زنجیریں مار کر سیدھا ہوا، اور پھر اس نے مگوٹا کی گری ہوئی تلوار دیکھی تو اس نے فوراً اس کی تلوار کی طرف چھلانگ لگا دی۔
دوسرے لمحے تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ مگوٹا نے اپنی تلوار عمرو کے ہاتھ میں دیکھی تو وہ بکھلا کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ممم میری تلوار، تم نے میری تلوار کیوں لے لی ہے؟ مگوٹا نے عمرو کی جانب خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں مگوٹا، اس تلوار میں تمہاری جان ہے، اس تلوار کے ایک ہی وار سے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے یہ بات نیک بابا نے ہی بتائی تھی۔ اوہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس تلوار سے ہی ہلاک ہو سکتا ہوں؟ تم مگوٹا نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مگوٹا کی اس تلوار کی وجہ سے ہی تم جادوئی طاقتوں کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اب یہ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تم نہ مجھ پر اب کوئی جادوئی وار کر سکتے ہو اور نہ ہی جادو کے ذریعے یہاں سے غائب ہو سکتے ہو۔ عمرو نے تلوار کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا۔ اوہ تم یہ تلوار مجھے واپس دے دو، میں تمہیں اس تلوار کے بدلے میں بہت بڑا خزانہ انعام میں دوں گا۔ عمرو یار، میں تم سے یہ وعدہ بھی کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے زندہ سلامت واپس بھی جانے دوں گا اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاؤں گا۔ مگوٹا نے کہا۔ مجھے اب کسی خزانے کا کوئی لالچ نہیں ہے مگوٹا، اپنے خزانے تم اپنے پاس رکھو۔ تم شیطان کے پیروکار ہو اور میں شیطانوں اور اس کے چیلوں کی کوئی بات نہیں سنتا۔ اب تم میرے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں عمرو یار، مجھے معاف کر دو، مجھ پر رحم کرو۔ مگوٹا نے عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتا تو کیا تم مجھ پر رحم کرتے؟ عمرو نے تلوار لے کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمہیں فوراً معاف کر دیتا۔ تم مجھے معاف کر دو، جانے دو مجھے۔ مگوٹا نے فوراً کہا۔ میں نے تم سے کہا ہے نا، میں شیطان کے پیروکاروں کو نہیں چھوڑتا۔ عمرو نے کہا۔ اس کی بات سن کر مگوٹا نے گھبرا کر پلٹ کر بھاگنا چاہا، مگر عمرو اب بھلا اسے کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بجلی کی سی تیزی سے تلوار گھمائی۔ دوسرے لمحے مگوٹا کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر دور جا گری۔ مگوٹا کا بے سر کا دھڑ اچھل کر گرا اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فواروں کی طرح ابل پڑا۔ یہ دیکھ کر عمرو آگے بڑھا اور مگوٹا کی تلوار اس کے خون سے بھگونے لگا۔ تلوار کا پھل جب سرخ ہو گیا تو عمرو نے تلوار ہٹا لی۔ مگوٹا چند لمحے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، عمرو نے کہا، اور خون آلود تلوار لے کر دہاگو جادوگر کے بت کی طرف بڑھنے لگا۔ عمرو چوکالی کے ساتھ ساتھ چاروں جنوں کو ہلاک کر چکا تھا اور اب اس نے دہاگو جادوگر کے غلام مگوٹا کو بھی ہلاک کر دیا تھا، اسی لیے اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس نے آگے جا کر چبوترے پر چڑھتے ہوئے غور سے دہاگو جادوگر کے سونے کے بنے ہوئے مجسمے کی طرف دیکھا، جو بدستور سر اٹھائے اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قریب پہنچتے ہی عمرو نے پوری قوت سے تلوار گھما کر دہاگو جادوگر کی گردن پر مار دی۔ زوردار کڑاکا ہوا اور دہاگو جادوگر کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ جیسے ہی دہاگو جادوگر کا سر کٹا، جسم ٹانگوں سے الگ ہو کر چبوترے سے نیچے گرا اور پھر اس کا سونے کا بنا ہوا جسم انسانی روپ اختیار کرتا چلا گیا، اور پھر اس کی گردن اور کٹے ہوئے جسم کے دوسرے حصوں سے خون نکلنے لگا۔ دہاگو جادوگر کے جسم کے کٹے ہوئے حصے بری طرح سے پھڑک رہے تھے۔ چند لمحوں تک اس کے جسم کے حصے اسی طرح بھڑکتے رہے اور پھر ساکت ہو گئے، اور پھر اچانک اس کے جسم کے کٹے ہوئے حصوں کو آگ لگ گئی، ساتھ ہی مگوٹا کے جسم اور اس کے کٹے ہوئے سر میں بھی آگ لگ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں جل کر راکھ بن گئے۔ مگوٹا اور دہاگو جادوگر کو ہلاک کر کے عمرو نے تلوار پھینک دی، جو زمین پر گرتے ہی یک لخت غائب ہو گئی تھی۔ سیاہ گھوڑا بھی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب میدان صاف تھا۔ عمرو کے ہاتھوں پر بندھی سیاہ زنجیریں بھی خود بخود غائب ہو گئی تھیں۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں اس سبز میدان سے نکلتا چلا گیا۔
میدان کے باہر اس کا گھوڑا موجود تھا۔ نیک بابا نے امرو کو بتایا تھا کہ اس کا گھوڑا ان خطروں سے آگاہ تھا، اسی لیے وہ اس میدان کی طرف جانے سے انکار کر رہا تھا۔ اگر امرو گھوڑے سے نہ اترتا تو وہ اسے واپس لے جاتا، مگر امرو کو اترتے دیکھ کر وہ خود بھاگ گیا تھا۔ اور نیک بابا نے امرو سے یہ بھی کہا تھا کہ جب وہ دہاگو جادوگر کو ہلاک کر کے واپس اس طرف آئے گا تو اس کا گھوڑا وہاں موجود ہوگا۔ امرو نے گھوڑے پر سوار ہو کر اسے ایڑ لگائی اور واپس ہو لیا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔